ناظرین گرامی، ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جو لوگوں سے چھپ چھپا کے قبرستان جا کر ایک قبر کھود کر اس میں ساری رات عبادت کیا کرتا تھا، اور صبح جب قبر سے باہر آتا تو اسے غیب سے ایک درہم مل جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، وہ قبر میں عبادت کرنے والا شخص کون تھا؟ اور کیا وہ یہ عبادت درہم کے لیے کرتا تھا یا کچھ اور ہی معاملات تھے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک غلام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس سودا پر مکاتب بنا لیا کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 1 درہم روزانہ ادا کیا کرے گا۔ ایک دن ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا غلام قبریں کھود کر کفن چراتا ہے اور اسے بیچ کر آپ کو اس کی قیمت میں سے 1 درہم ادا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے۔ جب رات نے ہر طرف اپنی کالی کالی زلفیں بکھیریں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام کے پیچھے پیچھے چل دیے، حتیٰ کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ واقعتاً ایک قبرستان میں پہنچ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کی جانب بڑھا اور کافی دیر تک اسے کھودتا رہا اور پھر اس قبر میں داخل ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے پر بھی جب وہ باہر نہ نکلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب گئے اور اس کے اندر جھانکا۔ دیکھا تو اس قبر میں مصلی بچھا ہوا تھا اور وہ غلام پشم کی عبا پہنے، گلے میں زنجیر لٹکائے، سر سجدہ میں رکھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ غلام بار بار اپنے چہرے پر خاک ملتا اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگتا، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر رو پڑے اور پھر اس جگہ سے تھوڑا دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ غلام ساری رات قبر میں اسی طرح اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ مناجات میں مصروف رہا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے ہوتے ہی وہ قبر سے باہر نکلا، اس قبر کی مٹی اس قبر میں ڈالی اور اس کو اوپر سے برابر کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، اے غیب جاننے والے، تو میرے حالات بخوبی جانتا ہے۔ اے وہ ذات جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اے اسباب مہیا کرنے والے، اے تنگ دستوں کو خزانے مہیا کرنے والے، صبح ہو چکی ہے اور میرا آقا اب مجھ سے 1 درہم مانگے گا۔ اے بے کسوں کے چارہ ساز، میری حاجت روائی فرما۔ اور اس طرح وہ کافی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرتا رہا۔ اچانک آسمان سے ایک نور سا اترتا دکھائی دیا، اس میں سے 1 درہم برآمد ہوا اور غلام کی ہتھیلی پر آ کر گر گیا۔ جب یہ منظر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ کا پیمانہ صبر چھلک پڑا۔ آپ آگے بڑھے اور اس غلام کو سینے سے لگا لیا اور پھر اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ جب اس غلام نے آپ کو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا اور آسمان کی جانب منہ کر کے کہنے لگا، اے پروردگار عالم، تو نے اب میرا راز فاش کر دیا ہے۔ میری زندگی کا پیمانہ تنگ ہو گیا، اب مجھے مزید زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔
ابھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے سینے سے چمٹائے اس کی آنکھوں کو بوسے دے رہے تھے کہ اس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر جھول گیا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے۔ بہرحال آپ نے اپنے مصاحبوں کو بلایا اور اس غلام کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور آپ کے عقیدت مندوں نے اس کے لیے قبر تیار کی اور پھر اس کو اسی عبا میں جو وہ پہنے ہوا تھا کفنا کر دفن کر دیا گیا۔ اس کے کفن و دفن سے فارغ ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ واپس گھر تشریف لے آئے۔ پھر اسی رات آپ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ، تو نے اللہ تعالیٰ کے ولی کو اسی کی عبا میں کیوں کفنا دیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، وہ اس عبا کا زیادہ حقدار تھا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے کی اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی جو جائز حاجات ہیں، جائز مناجات ہیں اور جائز دعائیں ہیں، ان سب کو اپنے پاک حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔